بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز پردیسی ٹی وی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جب اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کا مصر بنایا، آپ کے اخلاق اور سیرت اور حسن کی وجہ سے لوگ آپ کے عاشق ہو گئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہر کوئی آپ سے عشق کرتا تھا، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ بھی ہر فیصلہ آپ کے مشورے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ اناج ختم ہو گیا تھا۔ نہ تو پینے کے لیے پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور لوگ دور دور سے آتے اور اناج مصر سے خریدتے اور اپنے اپنے گاؤں لے جاتے۔ ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور اپنے ابا جان کو جا کے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ اے ابا، یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے خاندان کو واپس مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا جان کی آنکھوں پہ لگاؤ، اور جو میری جدائی کے غم میں رو رو کے نابینے ہو چکے ہیں، اور میرے بابا کو میرے پاس لے آؤ۔ بس جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ پورے خاندان کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ گئے، اور یہاں اللہ کے نبی جو کہ عزیز مصر تھے اپنے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، دیکھو اللہ نے تمہارے بیٹے کو کتنا عزیز، کتنی عزت بخشی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین کو آئے ہوئے ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام گلے لگے تو زور زور سے رونے لگے، کیونکہ 40 سال بعد باپ اور بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اور گلے لگایا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر اپنے باپ کے ساتھ جا کے مصر کے تخت پر بیٹھے تو تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھے، پھر مصر کے بادشاہ نے اپنے تاج آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدمے میں رکھا، اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا، اور آپ کے بابا اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگا، اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام کوشن رکھا۔ وقت گزرتا رہا، قریباً 24 سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور وصیت فرمائی کہ مجھے اپنے دادا اور اپنے بابا کے پہلو میں تدفین کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کے پہلو میں تدفین کیا۔ پھر مصر آ گئے، اپنی سلطنت کو سنبھال رہے تھے۔ مصر کا بچہ ہر بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ جب آپ دارالفتنہ سے دارالمکان کی طرف کوچ کرنے لگے تو لوگوں میں اختلاف بڑھنے لگا، یعنی کہ آپ کا انتقال ہونے کا وقت آیا۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلہ میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس سے غور و فکر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مر مر کے تابوت میں ڈال دیا جائے، دریائے نیل میں تدفین کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو چھو کے ہر گھر میں رحمت بن کے قیام رہے۔ بس پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان تدفین کر دیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جب میں جبریل امین سے سنا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دریائے دراولفتنہ سے دراولبقا سے کوچ کرنے سے پہلے ایک یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے لوگ میرے تابوت کو لے کر میرے دادا اور میرے بابا کے پہلو میں تدفین کر دیں۔ وقت گزرتا رہا
دور بدلتا رہا جب تک مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے لگے تو اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا تختہ الٹا کیا اور پوری قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ اپنی منزل سے محروم رہے۔ آخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کیا جائے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے لوگ ہجرت کرنے لگیں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے سے پوچھا کون ہے جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ گئے، اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال بعد انہی کے جسم کو اپنے دادا کے پہلو میں تدفین کیا گیا۔ سلام ہو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا محمد اجاز۔ اللہ حافظ۔